بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارم میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ جو صورتحال بجٹ 2026-27 پیش کرنے سے پہلے تھی وہی صورتحال مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے اور عوام پھر مشکلات کا شکار ہیں۔ آپ نے مراج یافتہ طبقے کو مزید نواز دیا اور غریب کی دال روٹی پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ حکومتی بڑھتے اخراجات اہداف مکمل کرنے میں ایف پی آر مکمل طور پر ناکام۔ سود پر چلنے والی 60% حکومت کسانوں کو 5 ارب دے رہی ہے اور بے نظیر انکم میں 836 ارب روپے دے کے عوام کو بکاری بنا رہی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر کسان زندہ رہے گا تو روٹی چلے گی، آپ کسان کو ہی مار دیں گے تو پھر روٹی کہاں سے چلے گی؟ یہ تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جنہوں نے یہ آئی ایم ایف کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس کی بہت جھلک اس کی نظر آتی ہے، یہ کہتے ہیں یہ ہمارا بجٹ، یہ آپ کا بجٹ نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، جس نے زراعت نکال دی، جس نے صنعت کو نکال دیا، جس نے ایجوکیشن نکال دیا، جس نے ہیلتھ کو نکال دیا، قوم کو بیکار کر دیا۔ تو اس پہ بات کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں معاشی تجزیہ نگار اور چیئرمین پروگریسو گروپ، سابق ایس وی پی لاہور چیمبر، انجینئر خالد عثمان صاحب۔ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب، آپ نے میرا سوال تو سن لیا ہے۔ جی میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بجٹ آپ نے پورا دیکھا سنا اور آپ سن بھی رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے جی کہ یہ بڑا بیلنس ہے، کوئی کہہ رہے جی کہ آدھا بیلنس ہے، تاجر بڑے خوش ہیں، مراعات یافتہ طبقہ بہت خوش ہے، لیکن جو ملازم ہیں وہ کہہ رہے کہ 7% پہ روٹی نہیں چلتی۔ اس بجٹ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو بجٹ پہ بات کروں میں آپ سے۔ جی اسد صاحب، دیکھیں، اگر آپ نے اس بجٹ کو سمجھنا ہے نا جی، اس سے پہلے کہ میں بجٹ کے نمبرز اور فگرز کے اوپر بات کروں، آپ نے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کی ضروریات کیا ہیں، ہمارے پرابلمز کیا ہیں، ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر غربت جو ہے وہ انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ان امپلائمنٹ کا ہے۔ ہماری انڈسٹری، ہمارا اکانومی نئی جابز کریٹ نہیں کر پا رہی، نتیجتاً لوگوں کے پاس آمدن نہیں ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ، بلکہ شاید یہ پہلا بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس پچھلے 4 سال سے ایک جگہ پر آ کر سٹرک ہو گئی ہیں، کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمارا اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کی کمپیٹیٹیونیس، مثال کے طور پر بجلی کی پرائس ہے، انفلیشن ہے، اس کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ بہت بری طرح کمپرومائز ہو گئی ہے۔ اور اسد صاحب، اگر یہ مسائل ہیں پاکستان کے، تو آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ہم نے ان کو بجٹ کے اندر ایڈریس کرنا تھا اور ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی تھی، تو پھر تو یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پر بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان سارے معاملات کو ایڈریس کرنے جا رہا ہے۔ ہماری اس بجٹ کے بعد ہم جابز نہیں کریٹ کر پائیں گے۔ 5 ملین بچے ہیں سر، جو ہر سال 18 سال کی عمر کو ہٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، آپ ان کو جابز کریٹ نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان کے اندر غربت اور زیادہ بڑھے گی، اور کیونکہ لوگوں کی آمدن تو شاید 10 سال پرانی جو ہے نا وہ جگہ کے اوپر آپ لے جائیں۔ انڈسٹری کی کمپیٹیٹیونیس تو سر ادھر ہی کھڑی ہے، وہ تو بہت بری طرح کمپرومائز ہو گئی۔ ایک معذرت چاہتا ہوں، بات کاٹ رہا ہوں۔ غربت کی شرح جو پہلے تھی 21.9 اور آج وہ 28.29 ہے۔ خطرات تو بڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بھی وہ یہ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا 28.29 غربت کی سطح ہے، یہ وہ والی ہے کہ جس میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ ایک فرد کی اگر آمدن 8,500 روپے ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر فرض کر لیں ایک بندے کی آمدن 34,000 روپیہ 34,000 ہے اور اس کے گھر میں 3 ڈپینڈنٹ اس کے علاوہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غریب نہیں ہے، گورنمنٹ اس کو غریب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس کو فگر کو ذرا تھوڑا سا ریشنل کریں تو سر یہ 29% نہیں ہے، یہ 44-45% یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ سرکاری داد شمار ہے نا۔ جی ہاں، اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی آدھی آبادی سے زیادہ ایسی ہے جو غربت کی سطح سے نیچے ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ ایسی کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، کہ جو یعنی 12-13 کروڑ لوگ تو روٹی کے لیے بھی ڈپینڈنٹ ہیں، کسی چیریٹی کے، کسی زکوٰۃ کے، کسی ادارے کے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے۔ اور اس کے بعد بھی جو لوگ ہیں وہ بمشکل روٹی کھا سکتے ہیں نا سر۔ تو مجھے آپ بتائیے، تو آپ تو اب مارکیٹ نہیں بچے، تو اب آپ کے پاس خوشحال لوگ تو کوئی 2.5-3 کروڑ لوگ ہیں کہ، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں نئی انڈسٹری، ہائی ٹیک
انڈسٹری کیسے لگے گی, پاکستان میں اچھی چیزیں کیسے پروڈیوس ہوں گی. آپ کو تو چاہیے آٹا, آپ کو تو چاہیے چاول, آپ کو مطلب آپ بیسک چیزوں کے اندر ہی پھنس گئے ہیں. مجھے بتائیے کہ کیسے آپ انڈسٹری کو امپروو کریں. ٹھیک ہے سر, ہماری معیشت کی بدحالی, پھیلتا انتشار, بیرونی قرضوں کی بھرمار, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ مزید سوراخ پیدا کرے گا؟ دیکھیے ابھی تو ہم اسی پیس کے اوپر جا رہے ہیں. دیکھیے مجھے اس بجٹ کے اندر بھی کوئی ڈائریکشن چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیے کہ پاکستان نے 49 ٹریلین قرضے لیے تھے جب سے پاکستان بنا تھا, لیکن پچھلے 4 سالوں میں 34 ٹریلین کے قرضے پاکستان, یعنی اس کا مطلب یہ اگلے 2-1 سالوں میں ہم اتنے ہی قرضے ایڈ کر دیں گے جتنے قرضے ہم نے پچھلے کوئی 75-76 سالوں کے اندر ایڈ کیے تھے. تو اس کا مطلب آج آپ کی ڈیٹ سروس جو ہے وہ 8 ٹریلین ہے. تو یہ مجھے آئی ایم افریڈ کہ اگر اسی طرح آپ کا انٹرسٹ ریٹ چلتا رہا تو یہ تو 11-12 ٹریلین ہو جائے گی. ابھی آپ نے صوبوں سے کچھ پیسے تو لے لیے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے یہ معیار صرف ابھی آج کا دن یا کل کا دن, یہ 1-2 سالوں کے لیے تو ہو سکتا ہے یہ معیار ہو تو آپ وہاں پر کچھ سرپلس دکھا دیں, لیکن اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسی اندھیری گلی کے اندر چلے گئے ہیں جس کے اندر آگے سے دیوار لگی ہوئی ہے, راستہ بند ہے, اور ہمیں اب کچھ, یعنی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ہیلپ لیس ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ ٹوٹلی کلو لیس ہے. تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرا بجٹ کے اوپر تبصرہ ہے. سر 3 شعبہ جات بہت اہم ہیں, ان تینوں کو بجٹ سے تقریباً نمے کے برابر پیسہ دیا گیا. زراعت ہے, آپ کی انڈسٹری ہے, آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کی ہیلتھ ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں آپ نے جب آپ نے 18ویں ترمیم پاس کی نا جی, تو آپ نے کہا جی کہ کچھ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے نا جی. آپ نے اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ پروونسز کو دے دی. آپ نے کہا گورنمنٹ جو پروونسز ہیں, صوبے ہیں, وہ اس کو ایڈریس کریں گے. ابھی آپ نے اس حصے میں سے ایک بڑا چنک واپس ان سے بغیر ترمیم کے لے لیا ہے. اس اوکے, لیکن ہم سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہاں ڈسکس کیا ہے کہ ایجوکیشن کیسے ہوگی, ہیلتھ کیسے امپروو کرے گی؟ صوبوں نے تو پہلے ہی ایجوکیشن کے اوپر جو ایجوکیشن کا حال کیا, جو اس وقت ہماری یونیورسٹیز کا حال ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جو ہمارے اس وقت تعلیمی ادارے, پرائیویٹ ادارے ہیں, سرکاری ادارے ہیں, اگر ذرا تھوڑا سا آپ جا کے دیکھیں سر, یونیورسٹیز اس وقت چل نہیں رہی, یونیورسٹیز گھسٹ رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, ہم جب یونیورسٹیز میں ہوتے تھے اسد صاحب, ہم یہ بات کیا کرتے تھے کہ 25 سے 30 ملین بچے ہیں جو تعلیمی اداروں میں نہیں جاتے, جو اس میں نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آج بھی 25 سے 30 ملین بچے ایسے ہیں جو تعلیمی اداروں کے اندر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے 15-20-25 سالوں کے اندر آپ 15% اپنا صرف جو ہے نا وہ لٹریسی ریٹ بڑھا سکیں, اور اگر اسی رفتار کے ساتھ آپ اپنا لٹریسی ریٹ بڑھائیں گے جس سے پچھلے 20 سالوں میں بڑھایا ہے, تو آپ کو میں بتاؤں ابھی 100 سال آپ کو لگیں گے لٹریسی ریٹ کو 100% کرنے میں. تو یعنی کہنے کا مقصد ہے جب آپ کی ایجوکیشن خراب ہے, اس کا مطلب کیا ہوا اسد صاحب, اس کو سمجھ لیں. آپ کا آج تو خراب ہے, وہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور آپ کے سننے والے بھی جانتے ہیں کہ آج تو خراب ہو گیا ہے. اگر آپ کے 25-30 ملین بچے ہر وقت تعلیمی اداروں سے باہر ہوں گے تو اس کا مطلب 10-12 کروڑ لوگ ہوں گے جو لٹریٹ ہی نہیں ہوں گے. تو آپ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فیوچر بھی خراب ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے فیوچر میں کوئی انویسٹ ہی نہیں. آج زمانہ اس طرح کا ہے, دیکھیے دنیا میں کون سی کمپنیاں بڑی بنتی ہیں, کون سے ملک جو آگے جو اپنے فیوچر میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ یہ جو پیسہ بجٹ کے اندر ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے, اس میں فیوچر کے اوپر ہماری کون سی انویسٹمنٹ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ بے نظیر انکم پر 838 ارب, کسان کو 5 ارب, قوم کو جو بکاری بنے, اس آپ کی کیا رائے ہے؟ بے نظیر انکم جیسی اسکیمیں تباہ نہیں کر رہی اس ملک کو؟ دیکھیے جب یہ پروگرام ایک لیول تک, تو دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ انفلیشن تھی تو آپ ٹارگٹ سبسڈی دیتے ہیں اور کچھ لوگوں تک آپ پیسے پہنچا دیتے ہیں, اسے ریلیف ملتا ہے جی. لیکن سر ہم نے اس کو اب نارمل بنا لیا ہے. اب یہ پروگرام جو ہے نا وہ اپنے ڈبل سے بھی کہیں زیادہ چلا گیا ہے. اب 828 ارب روپے آپ نے, تو اس کا, اور آپ کے پاس بزنس, دیکھیں سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ بزنس چلنے دیں, انڈسٹری کو کمپٹیٹیونیس کو لے کے آئیں, اکانومی کو چلنے دیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں کی آمدن بڑھے گی, نئی جابز کریٹ ہوں گی,
نئے بزنسز کریٹ ہوں گے, نئے انٹرپرینیورز آئیں گے, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں تک پیسہ کی سرکولیشن ہوگی, لوگوں تک پہنچے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیس انکم سپورٹ ہے اور جس طرح یہ اب ہم تیزی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو پی ایس ڈی پی کے برابر ہم نے اس کے اندر جو ہے نا جی وہ پیسے ڈالنا شروع کر دیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کچھ دیر کے بعد اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ پیسے اتنی بڑی رقم جو ہے نا وہ ہم نے نہ صرف ضائع کر دی, کیونکہ ان پیسوں سے نہ تو ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی اور نہ ہی پاکستان کی اکانومی کے اندر کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا. اس سے الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اس کی شیپ, یہ اس پیسے کو اس سے زیادہ بہتر جگہ کے اوپر لگانا چاہیے جس سے اکانومی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ سرکولیشن کے اندر آ سکے. خالد صاحب, آمدنی تو ساری جائے گی, سود میں چلی جائے گی, تو سارا کیسے پورا ہوگا؟ تو دیکھیے یہی تو پرابلم ہے پاکستان کا. ہم جس رفتار کے ساتھ بلکہ وہ مجھے بڑی اچھی بات لگی مفتاح صاحب کی کہ ہم شہباز سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ قرضے جو ہے نا وہ لے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اپنا اسد صاحب, جب آپ لوگوں سے قربانی مانگتے ہیں, آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا جی قربانی دیں اور پھر ٹھیک ہو جائے گا, تو گورنمنٹ نے بھی تو دیں نا. تو ہماری وزارتیں, ہماری آپ دیکھیں نا کہ کتنی بڑی ٹیم ہے, تو ہم کاسٹ آف ڈوئنگ گورنمنٹ اس کو بھی تو کم کریں نا سر, اس کے اندر بھی اپنا جو ہے نا وہ کمی لے کے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کام بیک وقت آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ آپ قرضے لے ہی جائیں اور ملک کو چلائیں, آخر کار آپ ایک ایسی جگہ کے اوپر چلے جائیں گے پھر جب یہ سارا نظام ہی سسٹینیبل نہیں رہے گا. کوئی بھی انڈسٹری, کوئی بھی ادارہ اگر اس کی, اب دیکھیں اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اپنے ایک مالی کو بھی جو تنخواہ دیتی ہے وہ پہلے قرض لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ادا کرتی ہے. گورنمنٹ کی جو کاسٹ ہے اس وقت وہ 1000 ارب روپے سے, اب دیکھیں دو بہت بڑے خرچے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت بڑا اور ایک کاسٹ آف ڈوئنگ گورنمنٹ, یہ دونوں 2 ٹریلین سے جو ہے نا وہ تجاوز کر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کوئی 400-500 ارب روپیہ گورنمنٹ کو بچانا چاہیے. اور جو سیلریڈ کلاس ابھی آپ دیکھیں آپ برین ڈرین کری جا رہے ہیں, اب برین ڈرین کے لیے آپ کے پاس کیا منصوبہ ہے, کیا چیز ہے؟ آپ کوئی نوجوانوں کو کوئی قرض دیں گے کہ وہ اپنی وہ انٹرپرینور بن سکیں, وہ معاشرے کے اندر پاکستان کے اندر رہ کے کوئی پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں. آپ سارے پاکستان کے اندر قابل لوگوں کو دھکے دے دے کے پاکستان سے نکال رہے ہیں, اور اب ہماری حالت اس گھر کی ہوتی جا رہی ہے جس میں ایک بندہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے, وہ ساری زندگی پیسے کماتا رہتا ہے اور وہاں سے بھیجتا رہتا ہے, اور جب وہ واپس آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ 5 مرلے کا ایک گھر بنا پاتا ہے اور اس کی ساری زندگی وہاں پر گزر جاتی ہے, اور جو ہے نا جی گھر بھی اس کے بعد کوئی اس کے اندر رقم نہیں ہوتی. ہم نے یہ سوچ لیا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس نہیں بلکہ ہم نے یہاں سے قابل لوگوں کو بھیج کر اس کے ذریعے سے پیسے کمانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو میں اپنی زندگی میں کوئی گھر ایسا دیکھ سکا ہوں کہ جس نے اس طرح ترقی کی ہو کہ ایک آدھ بندہ باہر چلا گیا اور وہ بیچارہ وہاں سے, ہمارے لوگ تو دیکھیں سر پیسے تو بھیجتے ہیں سعودی عرب والے, پیسے بھیجتے ہیں یو اے ای مڈل ایسٹ والے, جی بالکل. تو مڈل ایسٹ والے لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ بیچارے اسی جگہ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, گھر بھی ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی زندگیوں کے اندر. انڈسٹری کو کیسے سمجھتے ہیں کہ آگے بنائی جا سکتی ہے, حکومت کیوں نہیں توجہ دے رہی؟ دیکھیں انڈسٹری کا رکاوٹیں کہاں بار دیکھیں رکاوٹ ایک ہی ہے, دیکھیں باقی کام ہم نے کرنے ہیں. جو گورنمنٹ کی طرف سے سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ کمپیٹیٹیونیس کا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں انڈسٹری کی, دیکھیں آپ کو کمپیٹ کرنا امپورٹس کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ کو انٹرنیشنلی اگر کمپیٹ کرنا ہے تو آپ نے باقی کنٹریز کے ساتھ کرنا ہے. اب آپ کے ریجن میں انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ اب تو اویئرنیس بہت زیادہ ہے. تو جو پیٹرول کی پرائس سے آپ شروع کر لیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر پرائسز پیٹرول کے, پاکستان کے اندر پرائسز پیٹرول کے, انڈیا کے اندر جو اپنا انٹرسٹ ریٹ ہے اور پاکستان کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہے, بجلی کی جو پرائس انڈیا کے اندر ہے, دیکھیں چیز تو دنیا میں $10 کی بکے گی ایک چیز. آپ ایک فرض کر لیں ایک جینز کی پینٹ بناتے ہیں اور وہ $10 کی دنیا کے اندر بیچتے ہیں, تو وہ تو انڈیا بھی $10 کی بیچے گا, میں بھی $10 کی بیچوں گا. لیکن اگر میری کاسٹ وہ $9.5 ہے اور انڈین
انڈیا میں وہ بن رہی ہے $8 کی, تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے کمپیٹیٹو ہو سکوں گا, وہ میں کیسے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ان کا مقابلہ کر سکوں. تو یہ بہت آسان, میں ایک تجویز دوں گا جی آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کو, کہ دیکھیں ہم پچھلے کئی سالوں سے 4 سالوں سے بالخصوص ہماری ایکسپورٹ ایک جگہ پہ آ کے اسٹرک ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک R&D کرنا چاہیے, چیمبرز کو ملا لیں, لاہور چیمبر, کراچی چیمبر, فیڈریشن کو اس کے اندر بٹھا لیں, پاکستان کے کچھ بڑے ایکسپورٹرز کو لے لیں, پاکستان بزنس کاؤنسل کو اس کے اندر شامل کر لیں اور ایک R&D کر لیں مل کے, کہ بھائی کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں پاکستان کی جو لائف لائن ہے اس وقت وہ ایکسپورٹ ہے. اگر ہم سروائیو کریں گے, اگر ہم تھرائیو کریں گے, اگر ہم آگے بڑھیں گے, ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان ڈالر کمائے اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں. تو سارے مل کے بیٹھ کے ایک R&D کر لیں اور ایک ذرا تھوڑا سا اس کو چیک کر لیں, اور پھر بہت آسان ہے کہ جو اس کی بیس کے اوپر جو چیزیں سامنے آئیں, وہ بجلی کی کاسٹ سامنے آتی ہے, وہ انفلیشن آتی, وہ جو انٹرسٹ ریٹ اس کے سامنے آتا ہے, یا اور کوئی جو ہرڈلز اس کے اندر آتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں امیڈیٹلی, اور اس ریسرچ کو کرنے کے لیے کوئی ہمیں مہینے نہیں چاہیے, سالوں نہیں چاہیے, 2 سے 3 ویکس کے اندر یہ کام بہت بآسانی ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت اچھے اچھے برین پاکستان کے اندر ایسے موجود ہیں کہ ان کو بٹھا لیں اور کر لیں, اور پھر اس کے اوپر ہم کچھ امپلیمنٹ کر لیں تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ, پاکستان کی انڈسٹری کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ انکریز کر سکے, ہم اپنی کوالٹی کو امپروو کر سکیں, اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ایک مناسب شیئر, جو میں سمجھتا ہوں ہمارا حق بنتا ہے. پاکستان کا بزنس مین بہت ریزیلینٹ ہے, اتنا ریزیلینٹ اور اتنا لیس ڈیمانڈنگ بزنس مین آپ کو دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں ہم آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمیں اس ریجن کے اندر کمپیٹیٹیو کر دیجئے, باقی کام انشاءاللہ ہم کریں گے. ہم پاکستان کی مصنوعات کو دنیا کے اندر لے کے جائیں گے اور جو ہے نا پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے, یہ گورنمنٹ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے ایک میسج ہے جو کرنے کا کام ہے تاکہ ہم دنیا کے اندر ایک باعزت مقام حاصل کر سکیں. خالد صاحب, آپ کا تعلق انڈسٹری کے ساتھ بڑا گہرا ہے, یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کے مالیاتی ادارے نہ کبھی کوئی روڈ میپ دے سکے, نہ وہ کوئی طویل المدت منصوبے دے سکے, کہاں پہ خرابی آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں پچھلے 3 اشروں کی بات کروں؟ دیکھیے جب دنیا کے اندر انڈسٹری لگتی ہے نا, آپ نے بہت اچھی بات کی, مالیاتی اداروں کی بات آپ نے کی. دیکھیے آپ انڈسٹری کو, آپ کو دیکھو ہر وقت ٹیکنالوجی چینج, یہ ایور چینجنگ ورلڈ ہے. ہم جب یہ پروگرام کے اندر بیٹھے تھے اور جب پروگرام ہم ختم کریں گے, اس دوران بھی دنیا کے اندر بڑی بڑی جو تبدیلیاں ہیں ٹیکنالوجی کے محاذ کے اوپر جو ہے نا, اور دوسرے اداروں کو لون چاہیے ہوتا ہے, بزنسز کو لون چاہیے ہوتا ہے, سستے لون چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی مشینری کو تبدیل کر سکیں, R&D کر سکیں دنیا کے اندر, اپنی مصنوعات کو بروقت بنانے کے لیے ان کو سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہمارے مالیاتی ادارے تو گورنمنٹ کو قرضے دے رہے ہیں, وہ تو خوش ہیں, ان کو تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گورنمنٹ سب سے بڑی بورر ہے ان سے, اور وہ گورنمنٹ سے پیسے, تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہم چھوٹی چھوٹی انڈسٹری کو جائیں, اس کے ساتھ معاملات کریں, اس کو قرضے دیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ جب تک ہم یہ ہیں وہ ہرڈلز, جب تک یہ بگز کو ہم فکس نہیں کریں گے, یہ جگہ جگہ کی ہرڈلز کو, آبسٹیکلز کو نہیں نکالیں گے. دیکھیں میں ایک آسان سی بات بتاؤں, آپ گھر میں ایک کھانا بناتے ہیں, ایک ریسیپی استعمال کرتے ہیں, اس ریسیپی سے کھانا اچھا نہیں بنتا, آپ پھر بناتے ہیں اسی ریسیپی سے, کھانا اچھا نہیں بنتا. آپ 100 مرتبہ اس ریسیپی سے کھانا بنائیں, کھانا اچھا نہیں بنے گا. آپ کو الٹیمیٹلی ریسیپی چینج کرنی پڑے گی. 80 ایئرز ہو گئے, 80 سال قریب ہو گئے پاکستان کو بنے. ہم جس ریسیپی کے ساتھ اس ملک میں کھانا بنانا چاہتے ہیں, اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ ریسیپی ناکام ہو گئی ہے. ہمیں اپنی ریسیپی تبدیل کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے سٹیک ہولڈر کو ساتھ لے کے بیٹھے. میں پھر کہوں گا یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف اس کے لیے ول کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ایک مخلص اور دیانتدار میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے, جو اپنے آج کی نہ سوچے, جو اپنے کل کے اوپر نظر رکھے. اور بدقسمتی یہ ہے یہ بجٹ بھی اور اس سے پہلے آنے والے بجٹ بھی صرف اتنا ہی ہے کہ یہ سال گزر جائے. دیکھیں میں اسد صاحب, جب پیٹرول کے اوپر لیوی لگائی گئی تھی نا, جی, اس کا دوسرا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا گورنمنٹ نے دا مومنٹ
گورنمنٹ نے پیٹرول کے اوپر اتنی بڑی لیوی لگائی, گورنمنٹ نے یہ ایزیوم کر لیا تھا, فرض کر لیا تھا کہ پاکستان کے جو ادارے ٹیکس اکٹھا کرنے کے وہ بری طرح ناکام ہو گئے, وہ دوبارہ شاید نہیں کامیابی کی طرف جا سکتے, تبھی تو ہم لیوی کی طرف گئے ہیں. یعنی ہم دہائیوں کی ڈسکشن جس میں ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو ڈسکشن ہے وہ تو ساری ہم نے ختم کر دی پاکستان کے اندر. ہم آسان اہداف کی طرف چلے گئے. پیٹرول بہت آسان کام ہے, اس کے اوپر لیوی لگائیں, لوگوں نے پیٹرول ڈلوانا ہے موٹر سائیکل کے اندر, گاڑی کے اندر, ٹرک کے اندر, تو وہ آپ کا ریونیو بڑھتا چلا جائے گا. لیکن سر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ریونیو تو بڑھے گا لیکن کس کاسٹ کے اوپر؟ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی انڈسٹری اور پاکستان کے اندر انفلیشن, پاکستان کے اندر غربت کا اضافہ, اس صورت کے اندر آپ ادا کریں گے. تو آپ وقتی طور پر تو آپ کو ریلیف مل رہا ہے کہ آپ 1680 ارب روپے اکٹھے کر لیں گے, لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ٹیکس کا ہدف تو پورا ہو جائے گا, لیکن ہم پاکستان, مجھے آئی ایم افریڈ, مجھے یہ کہتے ہوئے بہت ہی میرے منہ میں خاک, پھر ہم ہار جائیں گے, پاکستان ہار جائے گا. اچھا سر, سوال بہت اٹھ رہا ہے اس بات پہ کہ پاکستان نے سفارتی محاذ پر تو بڑی کامیابی حاصل کر لی, پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا, سب کچھ ٹھیک ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے جو ثمرات ہیں, ہم اس معاہدے کے یا سفارت کریں گے, کیا پاکستان کو کچھ ثمرات ملیں گے؟ دیکھیے بہت ہی آپ نے میرے دل کے قریب سوال پوچھا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا ہے ایک انٹرنیشنل محاذ کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیلی میں جب یہ وار تھی تو بہت سارے رولز کی بات کی جاتی تھی کہ پاکستان یہ رول ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یا یہ خطرہ ہے کہ یہ رول پاکستان ادا کرے گا. تو میں سوچتا تھا کہ پاکستان کو کیا رول پلے کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیلی تو پاکستان نے وہی رول پلے کیا ہے کہ جو پاکستان کے لوگوں کی امنگیں ہیں, اور انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر پاکستان کو ایک ریکگنیشن بھی ملی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہاں میں کہوں گا کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ, اس نے مجھے لگتا ہے کہ اس رول کی نتیجے کے اندر جو بینیفٹس ہمیں ملنے چاہیے تھے, مجھے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے ضائع کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا, یا وہ ضائع کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس رول کے نتیجے کے اندر پاکستان کو, دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ ہم IMF کے ساتھ بھی کوئی, مثال کے طور پر انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر اتنا بڑا رول پلے کرنے کے بعد, یعنی پوری دنیا کی اکانومی کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس رول کی بنیاد پر ایک بینیفٹ ملا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں کہ اس رول کے بعد پاکستان کی اکانومی کو کیا بینیفٹ ملا, پاکستان کے لوگوں کو کیا ملا. 120 روپے لیوی پیٹرول کے اوپر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے یہ جو ہمارا رول تھا انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر, مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی ہیزیٹیشن ضرور ہوتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس رول کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا. آپ نے ابھی بینیفٹ کی بات کی, کیا بینیفٹ ہمیں, کون سے بینیفٹ آپ کو پاکستان کو ملنے کی توقع تھی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر دیکھیں, اکانومی تو اس وقت صرف پاکستان کی اس وار کے نتیجے کے اندر جو ہے نا پورے مڈل ایسٹ کی اکانومی جو ہے نا وہ اسٹیک کے اوپر لگ گئی تھی. پوری دنیا, یورپ اس وقت آپ دیکھیں کہ یورپ کے اندر جو پیٹرول پرائسز کہاں پر چلی گئی تھی, اور یورپ اس کی, تو جب آپ اتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے باقیوں کے ساتھ کہ آج ہم مشکل کے اندر آئیے, ہم نے آپ کو مشکل سے نکالا ہے, ہم نے ایک رول پلے کیا ہے پازیٹیولی دنیا کے اندر اکانومیز کو, دنیا کے فیوچر کے لیے ایک رول پلے کیا ہے. آئیں ہمارے ساتھ مل کے, ہمارے ساتھ جو ہے نا ہاتھ ملائیں. پاکستانی نیشن نے جو یہ رول پلے کیا ہے تو اس کے نتیجے میں ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے زیادہ اچھا اور بہتر پروگرام IMF کے ساتھ نیگوشیٹ میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اندر بدقسمتی سے مجھے یہ جو ہماری اکنامک ٹیم ہے, مجھے لگتا ہے یہ پوری طرح سے فیل ہوئی ہے. قاری صاحب آج بہت دلچسپ, اور اس کے بعد آپ نے بڑی اہم باتیں کی, بڑے اہم انکشافات کیے, بجٹ کے اوپر آپ نے بہت سیر اصل تبصرہ کیا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.